میرے نبی کا فرمان ہے جو 4 یتیموں کو پال دے، 4، تو اس کی پوری زندگی ایسے ہوگی، ساری رات کا تہجد پڑھنے والا، ساری زندگی کا روزے رکھنے والا، ساری زندگی کا ذکر کرنے والا، اور ساری زندگی کا جہاد کرنے والا۔ جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں وہ آگے چلا جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میرا محبوب جو ایک نیکی کرے گا میں 10 دوں گا، آپ 1 پاؤنڈ دیں گے ہم 10 دیں گے۔ تو میرے نبی پہ قربان جائیں، آپ نے فرمایا رب زد امتی، یا اللہ یہ تو پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا کہ 1 پہ 10، میری امت کو زیادہ دے۔ اللہ سے دوستی لگا لو، لا کے ساتھ سب کی نفی کر دو، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ سے دوستی لگا لو۔ لا الہ الا اللہ ہے اللہ سے دوستی لگا لو، لا کے ساتھ سب کی نفی کر دو، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ تو میرا رب کہتا ہے دیکھو اب یہاں آ کے بھی سکھی نہیں ہے، میں 82 سے آ رہا ہوں، اب 41 سال ہو گئے مجھے اس ملک میں آتے ہوئے، پرابلم پرابلم پرابلم، پرچے پکڑا رہے ہیں، عورتیں بھی مرد بھی، اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، کہ ہم اپنے پرابلم پاؤنڈ میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ پاؤنڈ آئیں گے تو موجوں جون گیاں، نہیں، اللہ سے دوستی لگاؤ گے تو پھر موجیں ہوں۔ پھر کم پڑھا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو تو صحیح، مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری پکار پہ لبیک کہوں گا۔ تم 1 دفعہ کہتے ہو یا اللہ، اللہ 70 دفعہ کہتا ہے بول میرا بندہ لبیک یا عبدی۔ ہم نے لا الہ الا اللہ والا تعلق نہیں پیدا کیا، بس ایک زبان پہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کو یہاں اتارو، اور پھر نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ کو نہ کسی وظیفے کی ضرورت ہے، نہ کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ اللہ آپ کی سنے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے مرضی غفلت کی زندگی گزر جائے، 1 دفعہ کہہ دو یا اللہ مجھے معاف کر، تو اللہ سارے معاف فرما دیتا۔ اور اللہ اپنی مثال خود دیتا ہے کہ میرا بندہ میری بندی تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف 1 دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کر دوں گا۔ کوئی ماں معاف کرتی؟ 2 4 دفعہ 5 دفعہ ماں کی نافرمانی کرو، وہ جھولی اٹھا کے بد دعائیں دینا شروع کر دے گی، اور بیوی نال لڑ کے تو بھی کھاؤ تھے، پتہ لگ جائے گا تو انہیں۔ تو میرا اللہ ایسا کریم ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزر جائے، اور آخری وہ کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، ایک اردو کا محاورہ ہے، تو حج پہ نہ جائے تو اور کہاں جائے؟ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، وہاں نہیں جائیں گے تو اور کہاں جائیں گے؟ اس کے اچھا سبحان اللہ، آپ سے کوئی ناراض ہو جائے اور آپ اس کو منانے جائیں تو وہ آپ کو ویلکم کرے گا یا وہ آئی بند کر دے گا؟ میرے ایک چچا تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی بخشش کرے، وہ کسی بات پہ ناراض ہو گئے مجھ سے، تو 2.25 گھنٹے میں نے ان کے پاؤں پکڑ کے بیٹھا رہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ اور وہ چاچا میں بطریا رشتہ انہوں وڈا میرا چھوٹا، میں نے آخر میں نے پتہ ہے تو بڑا وڈا مولوی ہے پر میں تینوں بالکل معاف نہیں کروں۔ اخیر انہوں نے میرے پسینے کٹا دیتے، 2.25 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا اچھا جا
معاف کی. تو ان کا حق بنتا تھا. میرا رشتہ بہت چھوٹا تھا, وہ بہت بڑے تھے. تو میرا اللہ کیا کہتا ہے, من تقرب الی تلقیتہ من بعید, جو مجھے راضی کرنے آتا ہے, لاٹھی ہاتھ میں ہے, چشمہ موٹا ہے, دانت ہیں کوئی نہ, اور ایسے جا رہا ہے, ارے بھائی کہاں جا رہے ہو, کہ یار مسجد جا رہے ہیں اللہ نو مناون واسطے. تو شکل دا ویکھ اپنی, دن تیرے کوئی نہیں, اینک تینوں چڑھ گئی, سوٹی تیرے ہاتھے چ آ گئی, ہن تینوں کتھوں توبہ دی توفیق لبنی. تو اوپر سے اللہ کی آواز آتی ہے, من تقرب الی تلقیتہ من بعید, جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. جو بے نیاز ہے, اللہ کی قسم, ہم سارے گناہ گار ہو جائیں اس کو کوئی پرواہ نہیں, ہم سارے نیک ہو جائیں اس کو کوئی پرواہ نہیں. تو وہ کہتا میں استقبال کرتا ہوں, آ جا میرا بندہ, تیرا انتظار تھا, آ جا. کب سے دروازے کھلے تھے کہ تو آئے گا اور ماتھا ٹیکے گا اور مجھے راضی کرے گا. تو ایک لمحے میں سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. ساری زندگی کی نافرمانیوں کو ایک آدھے بول پر, یا اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ سارے معاف فرما دیتا ہے. تو میرے بھائی بہنوں, میرے بچوں بچیوں, اللہ سے دوستی لگاؤ, کیونکہ اس کام سارے اللہ سے ہوتے ہیں, پیسے سے نہیں ہوتے. اللہ کی قسم, بادشاہوں کی خوش آمد کرنے سے کام نہیں بنتے, کام اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. قل اللہم مالک الملک, زمین آسمان کا بادشاہ اللہ ہے, اور اکیلا ہے جو کہتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, مجھے بلاؤ تو میں قریب ہوں, مجھے بلاؤ تو میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان, یہ عجیب بات اللہ نے کی ہے. کوئی مجھے پکارے, مسلم ہو نان مسلم ہو, مجھے پکارے گا نا تو میں اس کی سنوں گا. اور اگلی بات, ایک آدمی کے پاس 1000 امپلائی ہیں, وہ درخواست بھیجتے ہیں جی ایم کو, تو جی ایم کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون ہے, نہ اس کے نام کا پتہ ہوتا ہے, نہ اس کی ذات کا پتہ ہوتا ہے, صرف اس کی اپلیکیشن آتی ہے, اس کو دیکھتا ہے, سائن کر دیتا ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے کہ تم 7 ارب انسان, جو بھی مجھے پکارے گا میں اس کے نام کو بھی جانتا ہوں, ماں کا نام بھی, باپ کا نام بھی, ذات کو بھی جانتا ہوں, اس کی لینگویج کو جانتا ہوں, اس کا سب کچھ جانتا ہوں. جو مجھے پکارے گا, جو سمجھ لے کہ میں اس کو جانتا ہوں. اور دعوت الداع, دعویٰ کہتا ہے ایک دفعہ پکارنے کو, پوری زندگی آپ نے اللہ کو یاد نہیں کیا, اور 70 سال کے بعد آپ کو یاد آیا یا اللہ, آئے ہائے, تو اللہ کہتا لبیک لبیک. ایک آدمی پتھر کی پوجا کرتا تھا, تو یا سنم کہتا رہتا تھا. ایک دفعہ اس کی زبان سے نکل گیا یا سمد, زبان پھسل گئی, یا سمد, سمد اللہ کا نام. تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی, میرا بندہ میں حاضر. فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ تو تجھے پہچانتا ہی نہیں ہے, اور یہ تو غلطی سے کہہ گیا یا سمد, آپ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے اللہ سے دوستی نہ توڑو اللہ کے واسطے, ایسے اللہ کو نہ بھلاؤ اللہ کے واسطے. جو غلطی سے پکار رہا ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ میں 70 سال سے انتظار کر رہا تھا, کبھی تو مجھے پکارے گا اور میں جواب دوں گا. آج اس نے غلطی سے پکارا تو ہے, میں جواب دوں گا. میری رحمت ہے ہی ایسی کہ میں جواب دوں گا. ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم, یہ سمندر روزانہ پوچھتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو ڈبو دوں. تمہارے چاروں طرف سمندر, ساڑھے کول سمندر آمنوں تھوڑی دیر لگے گی, کراچیوں ٹورے گا تو پشاور تک جاندیاں کوئی گھنٹے تک لگن گئے. تھوڑے تو چاروں پاسے سمندر دھڑم کر کے لے کے جاوے تو ساریاں مچھیاں تو کھا پی جاویں. سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں. والارض تستأذن فی ان تبتلعہ, یہ زمین جس پر بیٹھے ہیں اور گناہ کرتے ہیں,
اللہ یہ کہتے یا اللہ مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں، انہیں زندہ کو میں دفن کر دوں۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، اور فرشتے اللہ سے اجازت مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم ان کو ہلاک و برباد کر دیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ دعو عبدی فانا اعلم بعبدی میں، فرشتوں میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مت دو، میں اپنے بندے کو زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پکڑتا کیوں نہیں، میں دنی پہ کی کر دے پہن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، ان اتانی لیلا قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا، ان اتانی نہارا قبلتہ، کسی دن تو توبہ کرے گا، جس دن بھی توبہ کرے گا، جس رات میں توبہ کرے گا، بڑھاپے میں جوانی میں اس کی توبہ قبول کروں گا، مرد ہو یا عورت ہو میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بڑا سخی کون ہے میرے سوا، اور میں ہی تو اپنے بندے کی آخری امید ہوں۔ تو میرے عزیزوں بھائیوں بہنوں، اللہ سے تعلق بنا لو، سارے کام وہاں سے بنتے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے جو 4 یتیموں کو پال دے، 4، تو اس کی پوری زندگی ایسے ہوگی، ساری رات کا تہجد پڑھنے والا، ساری زندگی کا روزے رکھنے والا، ساری زندگی کا ذکر کرنے والا، اور ساری زندگی کا جہاد کرنے والا، صرف 4 یتیموں کی پرورش پر، پوری زندگی کی تہجد، پوری زندگی کا روزے والا، پوری زندگی کا تہجد والا، پوری زندگی کا ذکر والا، پوری زندگی کا جہاد کرنے والا۔ تو جو کچھ آپ خرچ کرتے ہیں وہ آگے چلا جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے۔ جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، میرا محبوب جو 1 نیکی کرے گا میں 10 دوں گا، آپ 1 پاؤنڈ دیں گے ہم 10 دیں گے۔ تو میرے نبی پہ قربان جائیں، آپ نے فرمایا رب زد امتی، یا اللہ یہ تو پچھلی امتوں کے لیے بھی تھا کہ 1 پہ 10، میری امت کو زیادہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے جو مجھے قرضہ دے اور میں اس کو بہت زیادہ کر کے دوں؟ تو اس میں کوئی عدد نہیں تھا۔ تو میرے نبی نے پھر عرض کیا رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے۔ تو اس پر اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ سمیع علیم، کہ میرے محبوب جو میری امت، آپ کی امت میں سے 1 درہم خرچ کرے گا، 1 دینار، 1 روپیہ، 1 پاؤنڈ، 1 نیکی، ہم اس کو 700 گنا کر دیں گے، 700 گنا۔ تو کوئی کاروبار ہے کہ آپ 1 پاؤنڈ لگائیں اور آپ کو 700 پاؤنڈ پروفٹ آ جائے؟ ہے کوئی؟ اس پر بھی میرے نبی نے بس نہیں کی کہ رب زد امتی، یا اللہ کوئی اور بتا دے، تیرے خزانے اچ کڑی کمی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اچھا میرے نبی چھوڑ دو حساب کتاب، آپ کی امت میں جو صبر سے زندگی گزار لیں گے نا ان کو میں بے حساب دوں گا، کوئی حساب، وہاں حساب نہیں ہوگا بغیر حساب، اور یہاں بہت زیادہ دوں گا کہ اس سے اپنے سے بھی گنا نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جان کو، مال کو اپنے نام پہ خرچ کروائے،